الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک اہم موضوع جس پر گفتگو کرنا آج ضروری سمجھ رہا ہوں۔ اجتماعی طور پر ہم اس بیماری کا شکار ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی زندگیوں میں، ایک دوسرے کی ذاتی معاملات میں دخل اندازی دینا، یہ ہمارے لیے ایک محبوب ترین مشغلہ ہے۔ ہم کسی کی بھی زندگی میں دخل اندازی دینے کو، اس کے پرسنل میٹرز کو چھیڑنا اور اس کی ذاتیات میں جھانکنا، ٹو لگانا، اسے یوں سمجھ لیں کہ تقریباً ہر دوسرے شخص کو یہ بیماری لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے ٹو لگانے سے منع کیا ہے کہ ٹو لگاتے نہ پھرو، یہ انسان کو زیب نہیں دیتا، مسلمان کو تو قطعاً زیب نہیں دیتا وہ کسی کی زندگی میں ٹو لگاتا پھرے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے چونکہ انسان بہت سی معاملات میں جہاں ایک دوسرے کے قریب آ گیا ہے، انہی میں سے ایک یہ ہے کہ ہمارے جو اکثر بیچارے سیلیبریٹیز ہیں، ان کی زندگیاں چونکہ تقریباً سوشل زندگیاں ہیں، ہر چیز لوگوں کے سامنے ہے۔ اب حال ہی میں شعیب ملک اور ثانیہ مرزا، ان کی طلاق ہوئی ہے، تو ہر شخص جو ہے وہ بس ان کے مدعے کو لے کر جو ہے وہ اپنی ویڈیوز بنا رہا ہے۔ چلو ٹھیک ہے بھائی، آپ ویڈیوز تو بنا لیں، لیکن یہ کیا کہ بھائی ان کے حق میں جو ہے نا بولنا، کوئی ثانیہ مرزا کے لیے بول رہا ہے اور کوئی شعیب ملک کے، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے بھائی اس نے اس کو طلاق کیوں دے دی، اس نے اس کو کیوں چھوڑ دیا۔ تو میں اس بارے میں ایک ہی بات کہوں گا کہ دیکھو، یہ جو نکاح ہے نا، یا شادی کا جو معاملہ ہے، یہ انسان کا پرسنل میٹرز ہے۔ یہ گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ اس کو گھر کے اندر رکھیں۔ جب تک کوئی عورت آپ کے نکاح میں ہے تو وہ آپ کی عزت ہے۔ قرآن کریم نے اس کو کیا کہا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے لباس کی مانند ہیں اور تم تمہاری بیویوں کے لیے لباس کی مانند ہو۔ اور لباس یہ عیب کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، انسان کے ستر کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، اس کو دکھانے کے لیے چیز یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے لباس ہر شخص کو جو ہے نا اٹھا اٹھا کے دکھاتا بھی رہے۔ تو قرآن کریم نے جو یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارے لیے، تم ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہو، تو اس لباس جو ہے وہ انسان ستر پوشی کے لیے پہنا کرتا ہے، پردہ دری کے لیے لباس کا استعمال نہیں ہوتا۔ تو ہم جو اس معاملے میں ایک مطلب یہ اس کو ایک اپنا جو ہے وہ ہم نے بنیادی ایک حق بنایا ہوا ہے کہ بھئی جس شخص کی بھی زندگی ختم ہو رہی ہے یا کسی کی وہ شروع ہو رہی ہے، تو اس کے اندر جو ہے نا بس اپنی طرف سے جو منہ میں آیا وہ بکنا شروع کر دیا۔ یہ ایک اچھی جو ہے وہ معاشرتی طور پر یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، اس سے کوئی اچھا تاثر دوسرے لوگوں پر ہمارا نہیں جاتا۔ ہم دیکھیں، اگر کوئی عورت ہمارے نکاح میں ہے تو ہمیں اس کے لیے ایک ایسا جو ہے انسان کو اپنا رویہ رکھنا چاہیے۔ ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ ان کی جو گھر والی تھیں، ان کی بیوی، تو وہ بہت زیادہ بدزبان تھیں، تیز ترار تھیں، تو وہ مطلب اپنے خاوند کے ساتھ، ان اللہ والوں کے ساتھ تو جو ان کا رویہ تھا سو تھا، لیکن ان کے جو مریدین ہوتے تھے گھر پر آنے کے لیے، کسی کام کے لیے آ جاتے، کوئی چیز لین دین کے لیے، تو وہ ان سے بھی بدتمیزی کرتے تھے۔ تو کچھ جیسے زیادہ قریب ہوتے ہیں، انہوں نے ان اللہ والوں کو مشورہ دیا کہ بھئی آپ کی بیگم جو ہے وہ جب اس حد تک بدزبان ہیں اور آپ سے بد اخلاقی کرتی ہیں تو آپ انہیں فارغ کر دیں۔ تو اس پر وہ اللہ والے جو ہے ناراض ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ بھئی دیکھو، آپ لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ ہماری اہلیہ کے بارے میں، ہماری بیگم کے بارے میں ہمیں جو ہے ان کی خامیاں بتائیں یا ان کے بارے میں گفتگو کریں؟ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، اور ابھی وہ میرے نکاح میں ہیں۔ جب وہ میرے نکاح میں ہیں تو میں ان کے بارے میں کوئی بھی بات اونچ نیچ کی نہیں سن سکتا۔ کچھ دن گزرے، معاملات زیادہ بگڑے، تو پھر انہوں نے اس عورت کو طلاق دے دی۔ اب جب طلاق دے دی تو پھر وہ جنہوں نے پہلے بات کی تھی، انہوں نے دوبارہ اس موضوع پر بات کی، تو ان اللہ والوں نے ان کو دوبارہ جو ہے خاموش کرا دیا اور کہا، ایک بہت بہترین بات کہی، فرمایا کہ دیکھو بھائی، پہلے تو وہ خاتون جو ہے وہ ہمارے نکاح میں تھیں، ہماری منکوحہ تھی، تو ہم ان کے بارے میں کوئی اونچ نیچ کی بات، کوئی کمی زیادتی کی بات نہیں سن سکتے تھے، لیکن اب چونکہ وہ ہمارے نکاح سے جا چکی ہیں اور ہمارے لیے ایک اجنبی عورت کی مانند ہیں، اور ہمیں زیب نہیں دیتا، کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی اجنبی عورت کے بارے میں بات کریں۔ تو دیکھیں کتنا بڑا سبق اور کتنا بڑا درس ہمیں اس واقعے سے مل رہا ہے کہ ہمیں بلا وجہ اور بغیر تحقیق کے کسی بھی شخص کی ذاتی زندگی میں مداخلت نہیں دینی چاہیے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو دین سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔